موجود ہیں. شیعت کے روشن مستقبل کی روشن کرنیں ہیں. آنے والا وقت یہ بتا رہا ہے. بہت سارے علماء کرام ہمیں داغ مفارقت دے گئے، بارزہ الہی ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن الحمدللہ یہ ممبر نہ پہلے کبھی خالی رہا اور نہ رہے گا. مصطفیٰ زیدی صاحب اور ان جیسے کتنے ہی ہزاروں اور ماشاءاللہ علماء کرام سامنے آ چکے جو بالکل صحیح راستے پر گامزن ہیں، اور وہ راستہ ولایت محمد و آل محمد کا ہے. میں گزارش کروں گا آج کی شب شہادت سے خطاب فرمانے کے لیے جناب علامہ سید طلال حیدروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ رونق افروز ہوں اور اس مجلس سے خطاب فرمائے. نعرہ تکبیر! مل کے جتنے مومنین موجود ہیں آواز کہاں تک جائے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! حیدری! برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات! اگر ایسے تیزی سے بات پڑھیں گے تو ساری تقریر ہوگی ایسی تیزی سے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کم سے کم اتنی سے بات کرنی چاہیے. اس سے بہتر انداز میں گوش نواز سے بات ہوگی. سلامت رہے، آباد رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدی و مولایا بالقاسم محمد وعلی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ القائم المہدی الامام المنتظر هؤلاء الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المهرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمقصرين والمنحرفين الولاية. ولعن الله على المنصور وعلى أجداد المنصور وعلى أولاد المنصور إلى قيام يوم الدين والحق هم بدرك الجحيم. أما بعد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد. ایک صلوات سنا دیجیے. مجلس شب شہادت امام ششم صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ماتمی دستہ حسینی کورنگی ٹھائی
اور جعفری سادات کی جانب سے حسینی امام بارگاہ کو رنگی ڈھائی میں آپ کی ذوق سماعت اور شوق ازادی نازل کر رہا ہوں۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک و خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عزا اور توفیق ولا سے سرفراز کیا۔ اگر یہ توفیق عزا اور توفیق ولا نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کہاں کہاں در بدر بھٹک رہے ہوتے۔ یہ عزا ہی ہے کہ جس نے ولا کے منزل پر ثابت قدم رکھا ہوا ہے، ورنہ جنہوں نے عزا سے دست برداری کی وہ آج در بدر بھاگ رہے ہیں۔ محفوظ کر لو یہ جملے، جس نے عزاداری چھوڑی، ولا عزا جو ہے وہ ولا کے سبب ہے اور ولا جو ہے وہ عزا کے سبب ہے۔ اگر عزا نہ ہوگی تو ولا نہ رہے گی، اور ولا ہوگی نہیں تو عزا پہ آؤ گے کیسے؟ یہ دونوں نعمتیں لازم و ملزوم ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جہاں ولا ہو وہاں عزا ہوگی، اور جہاں عزا ہوگی وہاں ولا ہوگی۔ جہاں صرف ایک چیز ہوگی وہاں سے دوسری چیز خود بخود غائب ہو جائے گی۔ جس نے عزا کو چھوڑا اور ولا کو منع پکڑ لیا، اب ولا کہیں تک بھی جا سکتی ہے، کہیں بھی محدود ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ولایت پر محدود ہو گیا، قیمتی جملہ تھا یہ۔ کوئی خدا کی ولا پر محدود ہو گیا، بھئی اللہ بھی تو ولی ہے۔ اچھا دیکھیں، ساتھ دیتے رہیں گے تو گفتگو کرنے میں آسانی ہے، اور اگر خاموشی سے سناٹے سے پڑھیں گے تو پھر ہم بھی پبی ترانے والی مجلس پڑھیں گے۔ تو رنگی ڈھائی کا مزاج چاہیے، جو رنگی ڈھائی کا مزاج چاہیے، ماتمیوں کا مزاج چاہیے، کیونکہ اس امام کی مجلس پڑھ رہا ہوں کہ جس امام کی مجلس میں آل محمد کی تاریخ میں اس سے بڑا ماتم ہوا ہی نہیں۔ ماتمیوں کے مزاج کی مجلس چاہیے، مجھے ماتمیوں کے مزاج کی سماعتیں چاہیے، اور میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہوئے جن کے قدموں کی خاک فرشتے اٹھا کے عرش پر لے کر جاتے ہیں۔ ابھی سوال ہوا بھائی، اور یہ تمام بزرگ اندر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سادات کے شجرے پہ بحث ہو رہی تھی، بحث کی گفتگو ہو رہی تھی۔ بات ہوئی، ہم نے کہا کہ معصوم کی حدیث ہے کہ جتنے مومن ہیں سب صحیح ہوتے ہیں۔ کس طرح سے کہ وہ امت پر قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، قیادت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جتنے مومن ہیں سب صحیح ہوتے ہیں۔ تم سب سردار ہو اس پوری قوم کے جو اس وقت زمین پر بسی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ تمہارے دل میں علی کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اسی چراغ کو لے کر آگے بڑھو اور دوسروں کو روشنی دو۔ اگر تم نے یہ کام پورا کر لیا تو گویا اپنا مقصد حیات حاصل کر لیا۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات یہ ہے ولایت کے پیغام کی تبلیغ کرنا، جو غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے طے کیا ہے اس پر عمل کرنا، کہ جو یہاں ہے وہ سن لے، جو نہیں ہے اس تک پہنچا دے۔ کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ منوانے کا کام تو رسول کا بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ماننے والے تو یہ اللہ کی نہ مانے، بے فیض یہ خدا کو نہ مانے۔ اگر اللہ دن بھر روٹیاں نہ کھلائے تو رات کو پتہ نہیں کس کا کلمہ پڑھ کے سوئیں گے۔ ایمان کا کچھ نہیں پتہ ہے۔ قرآن کی آیت دلیل ہے، حبیب یہ کلمہ تو پڑھ چکے مگر ایمان حلق سے اترا نہیں ہے۔ حدیث ہے، آیت ہے قرآن کی، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، روایت نہیں سنا رہا، آیت سنا رہا ہوں۔ حبیب کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان حلق سے اترا نہیں ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ چھٹے امام کا فرمان سن لیجئے، جائیے کتاب نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین میں اللہ اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے کہ جہاں پر سورہ ماؤن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں،
इमाम फरमाते हैं अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुम उसे जानते हो जो दीन को झुठलाता है? जिसे दीन को झुठलाता है। क्या कहा? उसे जानते हो? अल्लाह कह रहा है अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने उसे देखा कि जो दीन को झुठलाता है? इमाम ने रोका, छठे इमाम ने रोका और रोके का सुनो, यहाँ दीन से मुराद न क़यामत है, न कुरान है, न शरीयत है, न फ़िक़्ह है, बल्कि दीन का मतलब है अद्दीनो विलायत जद्दी अली इब्न अबी तालिब। दीन मेरे जद अली इब्न अबी तालिब की विलायत का नाम है। और वहीं पे आगे बढ़कर कहा सुनो अल ईमान विलायत जद्दी अली इब्न अबी तालिब, दीन भी हमारे जद की विलायत का नाम है, ईमान भी हमारे जद अली की विलायत का नाम है। तो जब दीन ईमान सब कुछ अली की विलायत में छुपा हुआ है तो ईमान हलक से उतरेगा कैसे जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे? ईमान हलक से कैसे उतरेगा? ईमान को हलक से उतार ही नहीं सकता, क्योंकि बुग़्ज़ अली का कांटा जो यहाँ फंसा हुआ है। फंस गया ये। अब कोई विलायत की रोटी लाए, अब मच्छी खाई है ना, खाए और कांटा फंस जाए तो क्या करते हैं? रोटी का निवाला खाते हैं। कौन सी रोटी? गंदम की रोटी। गंदम की रोटी का निवाला खाओगे तो वो कांटा निकलेगा। मछली का कांटा है, मछली का कांटा निकलता है गंदम की रोटी से, और अली के बुग़्ज़ का फंसा हुआ कांटा निकलता है विलायत का कलमा पढ़ने से, वरना ये कांटा नहीं निकलेगा, ऐसे ही फंसा रहेगा हलक में, ना उगलने के रहोगे ना निकलने के रहोगे। मैं क्या कहूँ, कितने चेहरे आंखों के सामने घूम रहे होंगे। वही वाली बात हो गई, गुड़ भरा हसिया न थूकने का न निकलने का। हसिया किसे कहते हैं? हसिया जिसे गुड़ काटा जाता है। हसिया एक औजार होता है छोटा सा, उससे गुड़ को तराशा जाता है। तो जब उसे तराशते हैं तो उसमें गुड़, जैसे अस्तुरा होता है, इस तरह से छोटा सा हथियार होता है, छुरी तरह का छुरी, मखसूस किस्म की छुरी है। अब जब आप उससे उसे तराशते हैं तो उसमें गुड़ भर जाता है। तो जब गुड़ भर जाता है, थूकने का निकलने का, अब क्या करेंगे? फंस गए। तो विलायत अली का बुग़्ज़ जिसके दिल में होगा, अली का बुग़्ज़ जिसके दिल में होगा, कांटे की तरह फंसा हुआ है, वो अलग में फंसा हुआ, वो नहीं निकलेगा। और जब वो नहीं निकलेगा तो क़यामत के सीधे अल्लाह कह रहा है मुँह के बल जहन्नम में फेंकेंगे। कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, हम सबको जमा करेंगे, सबको जमा करेंगे। और जमा करके क्या करेंगे? हम सबको जमा करके बताएंगे हमने तुम्हारे साथ भी किया, हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, हमने तुम्हारे साथ वैसा किया, हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और कौन है जो हमसे सवाल करे कि हमने ऐसा क्यों किया? घर में बैठ के कहना तो बहुत आसान है, परवरदिगार ये क्या कर दिया, जरा अल्लाह के रूबरू को आगे कहो परवरदिगार ये क्या किया। अल्लाह कह रहा है कोई नहीं है जो अल्लाह से सवाल करे। अल्लाह कहता है हम अज़ाब उसी पर करेंगे जिसे हमने खिलकत से पहले पहचाना हुआ है। दो इमामों से हदीस है, तीन इमामों से हदीस है, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिलकर सलवात भेजिए मौला की बारगाह। तवातुर के साथ तीन इमामों के साथ हदीस है क्या कि उसी पर अज़ाब होगा
جسے اللہ نے خلقت سے پہلے پہچانا ہے. خلقت سے پہلے کیسے پہچانا؟ خلقت سے پہلے ایسے پہچانا، سب کے آگے ولایت علی کو رکھا. سب کے آگے ولایت علی کو رکھا. جس نے قبول کر لیا وہ جنت. اب جملہ دے دو ہے، جملہ دے دو. اللہ نے خلقت سے پہلے پہچانا، وعدہ ہے جنت میں بھیجے گا. تو دنیا میں بھی جنت میں ہے، آخرت میں بھی جنت میں رہیں گے. جنت کیا ہے؟ عزاخانے کا ہی تو دوسرا نام ہے. ساری دنیا گھروں میں سڑ رہی ہے، آپ مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سب بند ہو گئے، سب کے دروازے بند ہو گئے. نہیں کوئی نہیں نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، سب گھروں میں بیٹھ جاؤ. ہمارا ہی تو گھر ہے، یہی تو ہمارا گھر ہے جہاں عباس کا علم لگا ہو. بس اس علم کی چھاؤں میں آ جائیں، اس خریرے کی ہوا میں آ جائیں، پھر خوف نہیں ہوتا. دنیا میں کیسی بھی وبا چل رہی ہو، کیسی پریشانی چل رہی ہو، آندھیاں آئیں کہ طوفان آئے، یہ علم ضمانت ہے حفاظت کی. علم ضمانت ہے. تو آج ہے اس امام کی شب شہادت، جس نے کل 65 مسائل کی منزل پر نہیں فضائی پڑھا، جس نے کل 65 برس زندگی گزاری. دنیا میں ظاہری حیات 65 برس ہے. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جملے محفوظ کر لو، اپنے پاس یاد رہے تمہیں. 48 ہجری یعنی 83 ہجری میں 83 ہجری 83 ہجری کے اندر 17 ربیع الاول کو امام دنیا میں تشریف لائے. 148 ہجری 65 برس 15 شوال زہر سے قتل کر دیے گئے. کتنی زندگی ہے ٹوٹل؟ 65 برس. 3 چیزیں یاد رکھو. کس سن میں کس تاریخ کو آئے؟ 17 ربیع الاول 83 ہجری. 17 ربیع الاول 83 ہجری کو پیر کے روز، دوشنبے کے روز دنیا میں تشریف لائے. یہ جملے محفوظ ہیں. اور اسی طرح 15 شوال ہفتے کے روز 148 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو. خدا کی لعنت ہو منصور توانلی پر جس نے امام کو زہر دیا. زہر کیوں دیا؟ زہر کیوں دیا؟ زہر اس لیے دیا کہ تمام خلائق، تمام لوگ، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فقہ کا ماننے والا امام جعفر صادق کے در پہ سجدہ ریز ہو رہا تھا. امام کے در پہ سجدہ ریز ہو رہا تھا. آگے زیادہ ہوئے لوگ کہتا تھا. لاکھوں شاگرد تھے، مدرسہ پڑھا رہتا تھا صبح سے لے کے رات تک. یہاں فقہ پڑھا رہے ہیں، یا علم طب پڑھا رہے ہیں، یہاں علم فلسفہ پڑھا رہے ہیں، یہاں علم کلام پڑھا رہے ہیں، یہاں علم اجسام پڑھا رہے ہیں، یہاں فلکیات پڑھائی جا رہی ہے، یہاں ریاضی پڑھایا جا رہا ہے، بعض نجوم پڑھایا جا رہا ہے. وہ بیٹھے ہوئے کیمیا پڑھ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے طبیعیات پڑھ رہے ہیں. بیک وقت سارے درس جاری ہیں. معجزے کا جملہ دے دوں، یہاں سے بقیہ تک تمہاری آواز جانی چاہیے، یہاں سے بقیہ تک کم سے کم نعرے کی آواز جانی چاہیے. اتنا بڑا نعرہ چاہیے مجھے. معجزے کا جملہ دے رہا ہوں. وہ جتنے معجزے کا انکار کرتے ہیں نا، اب لاؤ اس کا جواب. بھائی جتنے درس ہو رہے ہیں، درس دینے والا تو ایک ہی ہے. یہ اتنے سارے درس بیک وقت چل کیسے رہے ہیں؟ یہاں بھی پڑھانے والا صادق آل محمد، یہاں بھی جعفر صادق بیٹھے، وہاں بھی جعفر صادق بیٹھے، وہاں بھی جعفر صادق بیٹھے، اور سب کو بیک وقت مظہر العجائب کا پوتا. جیسے علی 40 گھروں میں ایک وقت پہ افطار کر رہے تھے، ایسے ہر گروہ کو بیٹھ کر میرا امام. یہاں بھی درس ہو رہا ہے، وہاں بھی درس ہو رہا ہے، یہاں بھی درس ہو رہا ہے. یہ ہندی میں پڑھ رہے ہیں، وہ فارسی میں پڑھ رہے ہیں، وہ پشتو میں پڑھ رہے ہیں. سب اپنی اپنی زبانوں میں امام سے سیکھتے چلے جا رہے ہیں. اب حیران نہیں ہوئیے گا، ہندی تو رسول کے پاس بھی آئے تھے. جب شق القمر کا معجزہ ہوا تھا
کچھ قمر کا معجزہ ہوا، آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو ہندوستان کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ تو نجومیوں نے کہا وہ جو سب سے بڑا رسول ہے وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ کہا اچھا جاؤ پھر اسے ہماری طرف سے محبت کا پیغام کرنا۔ اب وہ وہاں سے چلے، کہاں سے؟ ہندوستان سے عرب آیا، پتہ لگایا کہاں ہے بھئی، اچھا مکے میں عرب میں آیا ہے فلاں جگہ ہے۔ ایک وقت بنایا 40-50 آدمیوں کا اور روانہ کیا رسول اللہ کی خدمت میں۔ اب جب رسول اللہ کی خدمت میں وہ آئے تو بہت سارے تحفے تحائف، جو بھی اس وقت کے تحفے تحائف گئے، اس میں اجرت بھی تھی، اس میں پان بھی تھا، اس میں یہ بھی تھا، اس میں وہ بھی تھا، میوہ جات ہے، پھل ہے، حلوے ہیں، ساری چیزیں بنا کر اور تحفے رسول اللہ کی بھیجے۔ اب وقت کے لوگ کہنے لگے ہم پہچانیں گے کیسے کہ محمد یہ ہے، یہی محمد ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو کسی نے مشورہ دیا بھائی ایسا کرتے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز چھپا لیتے ہیں۔ رسول تو عالم الغیب ہوتا ہے، رسول تو عالم الغیب ہوتا ہے۔ اچھا مجھے پھر معجزہ بتاؤ، وہاں سے جتنی چیزیں چلی تھی نا ان چیزوں میں پان بھی شامل تھا۔ 6 مہینے کا سفر تھا، 6 دن پان نہیں رکھے رہتے، فریزر اور فریج کا زمانہ تو تھا نہیں۔ جب پہنچے ہیں رسول کی خدمت میں تو پان تازہ تھا، پان تازہ تھے، پان پیش کیے گئے رسول کو، حلوے پیش کیے گئے، میوہ پیش کیے گئے، اور جتنے تحائف لائے تھے اجرت لا کے پہنائی گئی، رسول اللہ نے سارے تحفے قبول کیے۔ اب وہ ایک تحفہ چھپا کے بیٹھے تھے، ایک تحفہ چھپا کے بیٹھے ہوئے، انتظار میں کب سوال کریں، کب سوال کریں کہ ایسے میں گفتگو کے دوران اللہ کے رسول نے سوال کیا سنو ہمارا سراغا تو دو۔ اب اصحاب پریشان کہ بھئی یہ کون سی زبان کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ کون سی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، کہ یہ اہل ہند کی زبان ہے، اہل ہند کی زبان ہے، ان سے ان کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا جب علم پر جاتے ہیں مولا سے ہم اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں یہ کیسے خبر پہنچ جاتی ہے۔ وہ ہر ایک کی زبان جانتے ہیں، ہر ایک کے دل کا حال جانتے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق کا مدرسہ ہے، ہر زبان میں ہر موضوع پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، لوگ اپنی اپنی زبانوں میں۔ اچھا آج آپ سمجھ لیجیے، آج سمجھنا بہت آسان، انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں، تو انٹرنیشنل کانفرنسز میں کیا ہوتا ہے، سب کے کان میں وہ ایک مائک لگا دیا جاتا ہے، ایک مائکروفون لگا ہوا ہے کان میں گھسا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے کسی زبان میں، بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا ہے، کنورٹ کر کے آپ کے کان میں جو آواز آ رہی ہے وہ آپ کی زبان میں آ رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی گورنمنٹ سائنس نے نکالی، آج سائنس نے یہ ٹیکنالوجی آج نکالی، اس کے لیے آلات بنائے، محنت کی، ٹرانسلیٹر بٹھایا، ایک پورا سسٹم بنایا۔ بھائی 1400 برس پہلے میرا امام بغیر ٹرانسلیٹر کے کام کر رہے تھے، اہل ہند ہندی میں سمجھتے تھے، عربی میں سمجھتے تھے، عجم کے لوگ فارسی میں سمجھتے تھے، ہر زبان کے لوگ، ہر شہر کے لوگ اپنی دیسی بولیوں کے اندر امام کی گفتگو سمجھ رہے ہیں اور امام ان کی گفتگو سمجھ رہے ہیں۔ ارے صرف لوگوں پر منحصر نہیں ہے، جب امام گفتگو کرتے تھے تو جانور بھی اپنی زبان میں سمجھتے تھے، نباتات بھی اپنی زبان میں سمجھتے تھے، پتھر بھی اپنی زبان میں سمجھتے تھے، ایسے تھوڑی یہ۔ اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، چھٹے امام کا دور بڑی آزادی کا دور ہے، میرے پاس اسلام میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، اگر ماتمیوں کی مجھے اجازت ہو، کیونکہ میرے پاس دیے ہوئے وقت کے مطابق 7 منٹ ہے، اگر ماتمی مجھے اجازت دیں تو میں 10 منٹ کا اضافی وقت لینا چاہوں گا، اجازت ہے مجھے ماتمی بھائیوں کی؟ ایک نعرہ لگا کر جواب دو۔
صرف 10 منٹ زیادہ دوں گا. اس روایت کو ختم کر کے مسائل کی طرف آ رہا ہے. اس لیے کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ ماتمی وہ اثاثہ ہیں کہ ان کے پیروں کی خاک ملائکہ لے کر جاتے ہیں. ان ماتمیوں کی بڑی قدر کیا کرو. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر انہیں پتہ چل جائے یہ جو ماتمی کھڑے ہو کر ماتم کرتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے. سب چھوڑ کے ساری زندگی ماتم کرتے رہے. سب چھوڑ دیں ساری زندگی ماتم کرتے رہے. اس ماتمی کا مرتبہ ہی ہے. اسی دن انشاءاللہ موقع رہا صرف ماتم اور ماتمی پہ گفتگو کروں گا. اسی دن انشاءاللہ موقع رہا. تو ہم کہاں تھے؟ ہر شخص اپنی زبان میں سمجھ رہا ہے. اب ایک سوال ہے. مولائے کائنات رسول خدا کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبی. ظاہری خلافت کے 6 مہینے. امام جعفر صادق کا دور بڑا صاحب اختیار دور ہے. مدرسہ کھلا چل رہا ہے. ولایت علی پر گفتگو ہو رہی ہے. تدریس کا کام ہو رہا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہی تو وہ دور ہے جس دور میں سب سے پہلی مرتبہ شیعوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس سے پہلے شیعوں کی کوئی کتاب نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے تو کیا ہو رہا ہے. حضرت علی 25 سال مدینے میں خاموش بیٹھے. دور کیسا گزرا ہے؟ امام حسن نے 10 برس انتہائی تکلیف میں گزارے. امام حسین نے 10 برس انتہائی تکلیف میں گزارے. 11 ہجری پیغمبر کی شہادت. سنتے چلے جاؤ. 11 ہجری پیغمبر کی شہادت. 40 ہجری امیر المومنین کی شہادت. 50 ہجری حسن مجتبی کی شہادت. 60-61 ہجری 10 محرم حسین کی شہادت. یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ بڑا کٹھن گزر رہا ہے. اس کے بعد 35 برس امام سید سجاد کی. پھر امام محمد باقر کی امامت کا دور. امام محمد باقر کی امامت کے آخر کے دور میں کچھ تھوڑا سکون آیا اور اس کے بعد آزادی کا دور ملا. میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا ہوا؟ پہلے تو چھٹے امام کا ایک فرمان سن لیجیے. وہ فرمان یہ ہے کہ جو شخص ہم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کا جسم بلکہ اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے. درود کا کلیہ یہ ہے کہ جتنی آواز میں گھر والوں سے بات کرتے ہیں اتنی آواز سے درود پڑھا کریں. اب اتنی آواز میں درود پڑھ کے سنا دیجیے مجھے. پڑھیے ایک اور آل محمد کی بارگاہ میں. بڑی آزادی کا دور ہے. بڑی آزادی کا دور ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ. ظاہری اختیار نہیں مسلح امام کے پاس نہیں ہے. امام حسن کی ظاہری خلافت کے 6 مہینے نکال دیجئے. اس کے بعد کسی تاریخ سے مجھے ثابت کر کے دکھا دو کہ ایک امام نے بھی جمعے یا عید کی نماز پڑھائی ہو. چیلنج کر رہا ہوں. نماز کا منکر نہیں. ابھی میرے بھائی کیا نام ہے اصغر میری جلدی صاحب سلام پڑھ رہے تھے کہ بھائی آل محمد کے درود کے بغیر کیسے نماز پڑھوں. میں کیسے قبول کر لوں نماز کو آل محمد کے درود کے بغیر. ارے آپ کیا قبول کریں گے؟ اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ ہی نماز کو قبول نہیں کرتا ان پر درود کے بغیر. تو مومن کے دل میں کیسے سمائے گی؟ کیونکہ اللہ مومن کے دل میں ہی تو رہتا ہے. اب دل ٹٹول کے رہ لو کون دیکھ لو کون رہتا ہے. دل جب ٹٹولو گے تو پتہ چل جائے گا دل میں کون رہتا ہے. مجھے پوری تاریخ کی آزادی ہے. مجھے ایک امام سے ثابت کر کے دکھا دیجیے. بڑا کھلا آزاد دور ہے چھٹے امام کا. ایک روایت دکھا دو کہ کہیں چھٹے امام نے کھڑے ہو کے جمعے کی نماز پڑھائی ہو, کہیں چھٹے امام نے کھڑے ہو کے عید کی نماز پڑھائی ہو. تمام اماموں کے درمیان ایک واقعہ ملتا ہے 8ویں سرکار یعنی میرے جد امام علی رضا کا, کہ جس میں امام یہ کہہ کر گھر سے نکلے ہیں کہ جا تو رہا ہوں مگر یہ کام اپنے منطقی انجام تو نہیں پہنچے گا. اور
تاریخ نے دیکھا کہ آدھے رستے سے امام کو واپس بھیج دیا گیا. پوری تاریخ میں جمعہ جب پڑھیں گے، عید جب پڑھیں گے، جب امام آ جائیں گے. جب امام آ جائیں گے کیوں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے؟ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے اس موضوع پر آ گئے. اب آ رہا ہوں جواب دینے کے لیے اس جملے کے لیے. آپ کو زحمت دی اب تک اس جملے کے لیے زحمت دی کی، جو سارا واقعہ سنایا ہے، یہ سب باتیں بتائی ہیں، اس جملے کے لیے بتائی ہیں. یہ تو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. اس جمعے کے خطبے میں دو خطبے اور درمیان میں ایک وقفہ ہے. اس وقفے کے بعد پیش نماز یا امام جمعہ جو ہے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے وہ 3 دفعہ زمین پر عصا کو ٹھوکتا ہے. یہ عمل کیا جائے دونوں خطبوں کے درمیان زمین پر عصا ٹھوکا جاتا ہے. جب معصوم ایسے نہیں دوں گا بیدار ہو، جب امام معصوم، جب اللہ کا منسوخ کیا ہوا، اللہ کا مخصوص کیا ہوا نمائندہ جمعے کا خطبہ دے کر زمین پر 3 مرتبہ عصا کو ٹھوکتا ہے تو کائنات کی تمام شے لبیک کی آواز دیتی ہے. یہ اختیار کل کی منزل ہے. جب تمام خلائق کو متوجہ کیا جاتا ہے تو سب لبیک کی آواز دیتے ہیں. بھائی جس کا اپنی اولاد پر اختیار نہیں ہو وہ اختیار کل کا عصا کیسے ٹھوک رہا ہے؟ یہ بتائیے کہیں سے لبیک کی آواز آتی ہو؟ کوئی پتھر کہتا ہو مولوی صاحب لبیک؟ کہیں سے آواز نہیں آتی. کوئی لبیک نہیں. لبیک امام کو ہے، امام معصوم کو ہے لبیک. ہاں، اور یہ شروع کب سے ہوئی؟ یہ جملہ یہ محفوظ کر لو نوائے. 1756 ہجری میں سب سے پہلے آیت اللہ غفران مآب نے ہندوستان میں پڑھوائی. کب پڑھوائی؟ 1756 ہجری غفران مآب کر. اس کے بعد 250 سال کی ایران میں 79 کے اندر جمعے کا 1976 میں جمعے کا آغاز ہوا اور عراق میں 1986 میں جمعہ. سب سے پہلے امام حسن کی ظاہری خلافت کے 6 مہینے کے بعد جو جمعہ پڑھا گیا ہے وہ 1756 ہجری میں پڑھا گیا، عیسوی میں پڑھا گیا. 1756 عیسوی میں پڑھا گیا. اس سے پہلے کوئی جمعہ نہیں پڑھا گیا. اب یہ پیچھے اس کی کیا سائنس ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، ایک جملے میں سن لیجیے اور یہیں سے مسائل شروع ہو جائے، یہیں پہ گفتگو کو ایک جملے میں سن لیجیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، جس میں یہ فتویٰ دیا چونکہ شیعہ جمعہ اور عیدین نہیں پڑھتے اس لیے کافر ہیں اور واجب القتل ہیں. کیا کہا؟ کیونکہ یہ جمعہ اور عیدین نہیں پڑھتے اس لیے کافر ہیں اور واجب القتل ہیں. تو کہا جان بچانی واجب ہے، مستحب کی نیت سے پڑھ دو. صرف ایک سوال 250 سال پیچھے جائیں. 1442 ہجری ہے، 250 سال پیچھے چلی جائیے تو تقریباً 1200 ہجری کا دور ہے. 1190 1192 1200 ہجری کا دور ہے. ایک بات بتائیے، یہ 1200 سال تک کون سی دلیل سے شیعہ جمعہ نہیں پڑھ رہے تھے اور بچے ہوئے تھے؟ تک کے علماء سے سوال نہیں ہوا تھا یا جمعہ پڑھانے والا ان علماء سے زیادہ فاضل تھا؟ اچھا، جمعہ جب پڑھانے کا فتویٰ دیا تو اس وقت ہندوستان میں بر صغیر میں سب سے بڑے عالم تھے قاضی نور اللہ شوستری، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری. جب جمعے کی نماز کا فتویٰ آیا، حکم آیا تو قاضی نور اللہ شوستری نے کہا حرام.
غیبت امام میں حرام، جب تک امام معصوم نہ آ جائے جمعہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو جیسے ہی کہا تو فوراً قتل کروا دیا گیا۔ تاریخ ہے، تاریخی عقائد، تاریخی عقائد ہے۔ جاؤ جا کے تاریخی عقائد کی تردید کرو، اور مجھے مارنا ہے تو مجھے بھی مار دو۔ کیا ہوا؟ قاضی قطب اللہ شوستری کا نام ختم ہو گیا؟ جو کوشش کر لو علی کا جملہ یاد رکھنا، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے 4 دن کی زندگی کے لیے جھوٹ بول کر آل محمد کی ولایت سے منحرف ہو گئے، ان کے حق کو دوسرے کے سپرد کر کے کافر تھوڑی ہو کر مرنا ہے۔ جائیے حدیث لے لیجئے، آخری فقرہ ہے یہ، مذاہب کا آخری فقرہ ہے، یہی سے ربط مذاہب ہے۔ ایک مرتبہ جائیے جا کر کتاب اٹھائیے، کتاب کا نام ہے کوکب الدری، لکھنے والا ابو صالح محمد کشفی شافعی علیہ الرحمہ، اہل سنت عالم دین۔ حدیث نقل کی اللہ کے رسول نے فرمایا، یا علی جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا، یا علی جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا، اللہ کو فرق نہیں پڑتا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، تو علی کا بغض لے کر نہیں جانا بھائی دنیا سے، انہی کے حق پر جینا ہے، انہی کے حق پہ مرنا ہے۔ اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو انحراف کرے، برا کہتا ہے تو برا کہے، گالی دیتا ہے تو دے گالی، ہمیں اس سے فرض ہی کیا پڑتا ہے؟ حسن مجتبیٰ کے سامنے علی کو گالیاں دی جاتی تھی، کیا علی کی ہستی پہ فرق پڑا؟ آل محمد کے حق پہ ڈٹے رہو، یہی میرے اور آپ کے چھٹے امام کی تعلیم ہے، آل محمد کے حق پہ ڈٹے رہو، اس سے انحراف نہیں کرنا، اور ان کے معاملے میں کبھی قیاس مت کرنا، ان کے معاملے میں کبھی قیاس مت کرنا۔ جب ایک بڑے مشہور آدمی نے قیاس کرنا شروع کیا تو میرے اور آپ کے چھٹے امام نے بلا کے اس سے سوال کیا، سنائے تو فتوے دینے لگا ہے؟ لوگ دین کے مجھ سے پوچھتے ہیں، میں جواب دے دیتا ہوں، کہ قرآن اور حدیث سے نہ ملے تو کیا کرتا ہے؟ قیاس کرتا ہے۔ کہاں بولا؟ کہیں کہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں قیاس کر لیتا ہوں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں قیاس کر لیتا ہوں۔ امام نے کہا سن، اول جس نے دین میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا، تو دین میں قیاس نہیں ہے، جب دین میں قیاس نہیں ہے تو آل محمد کے معاملے میں قیاس کہاں سے آ گیا؟ آپ نے کیسے سوچ لیا علی کی ہدیہ ہے، حسن کی ہدیہ ہے، حسین کی ہدیہ ہے، عباس کی ہدیہ ہے، آپ حج کرنے مقرر کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان ہستیوں کی حد کو اپنے قیاس سے مقرر کرے۔ بس یہ تو بچے کچھ فضائل ہیں جو ہم تک پہنچے اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہماری بات کوئی نہ سنائے، شاید ہماری بات کوئی نہیں سنائے گا، سنانے والی ساری گزر گئے، آخر ہے، سن لو اور یہ لے لو۔ اس لیے ان کے حق سے انحراف مت کرنا، جان جاتی ہے تو جاتی ہے۔ مجھے زود پوری کے 4 مثال لے لیجیے، عمر بھر وابستہ دامان حیدر ہم رہے، عمر بھر وابستہ دامان حیدر ہم رہے، اب کھلا کچھ لوگ ہم سے کس لیے برہم رہے، عمر بھر وابستہ دامان حیدر ہم رہے، اب کھلا کچھ لوگ ہم سے کس لیے برہم رہے، اور عمر بھر وابستہ دامان حیدر ہم رہے، اب کھلا کچھ لوگ ہم سے کس لیے برہم رہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، مجلس و ماتم رہے، جان جاتی ہے چلی جائے، فرق نہیں ہے، یہ آزاداری رہنی چاہیے، یہ ذکر رہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اسی ذکر کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ذکر کے لیے اتارے گئے ہیں، اور آج اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے نام سے مشہور ہو گئے، فقہ جعفریہ۔ ہاں چاہیے تمام جعفری سادات مل کر جمع ہو جائیں، غریبان جاگ کریں، سروں میں خاک ڈالیں، آستینے و لوٹ لیں اپنی، شب شہادت کی مجلس ہے تمہارے لیے، جعفری سادات کے لیے یہ شب عاشور سے کم نہیں ہے، تمہارے لیے
کی شب عاشور ہے، تمہارا جد دنیا سے جا رہا ہے، اور جب امام رضا کی شہادت کا دن آئے تو سارے رضوی سادات جمع ہو جائیں، جب زید شہید کی شہادت کا دن آئے تو سارے زیدی جمع ہو جائیں، اور سارے قوم کو چاہیے مل کر زیدیوں کو پرسا دیں۔ آج ساری قوم جہاں جہاں جعفری سادات ملے جا کر ان کو پرسا دینا، گلے سے لگانا، کہنا ہائے جعفر صادق، امام جعفر صادق کی شہادت کی شب ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ راوی نے لکھا کہ جب طبیب ہندی کا مناظرہ دربار میں ہو چکا، لوگ چوک در چوک امام کی طرف منقلب ہونے لگے، تو ایک مرتبہ سازش یہ رچائی گئی کہ کسی طرح سے امام جعفر صادق کو بال بچوں سمیت، اہل و عیال سمیت زندہ گھر میں جلا دیا جائے۔ راوی نے لکھا کہ گھر کو چاروں طرف سے مدینے میں گھیرا گیا، چاروں طرف سے مدینے میں گھر کو گھیرا گیا اور گھر کو آگ لگا دی گئی۔ میرا امام دوست سے عبا اتار کے گھر سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے، اے آگ میں کائنات کے صاحبان اختیار کا بیٹا ہوں، اے آگ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں جس پر آتش نمرود کو سرد کر دیا گیا تھا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، نقصان نہ ہوا، اب ہیلے بہانے ہونے لگے، کس طرح سے جعفر صادق کو راستے سے ہٹایا جائے۔ 100 افراد کو تیار کیا گیا جو دور دیش سے بلائے گئے تھے، 7 سمندر پار سے بلائے گئے تھے، نہ جو خدا کو جانتے تھے، نہ دین کو جانتے تھے، نہ عرب کو سے واقف تھے، نہ عجم سے واقف تھے، کسی شے سے واقف نہیں تھے، نہ خدا جانتے تھے، نہ خدائی جانتے تھے، نہ دین جانتے تھے، نہ شریعت جانتے تھے، نہ فقہ جانتے تھے۔ طے کیا کہ جب جعفر صادق کو ہم تمہارے درمیان لے کر آئیں، انہیں اپنی تلوار سے قتل کر دینا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ جب 100 کے 100 افراد کو ایک کمرے میں دربار کے لا کر جمع کیا گیا، ادھر سے امام کو بلایا گیا، رات کے اندھیرے میں امام کو طلب کیا گیا اور کہا اے مولا آپ تلے تنہا تشریف لے کر آئیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تنہا گھر سے برآمد ہوئے اور ایک مرتبہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے اور وہ 100 افراد کہ جن کو امام کے قتل پر بڑی رقم دے کر معمور کیا گیا تھا کہ جیسے ہی آدمی تمہارے درمیان آئے اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو جیسے ہی امام ان کے درمیان حجرے میں داخل ہوئے تلواریں پھینک کر سب قدموں میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ سوال کیا ارے یہ کس کو سجدہ کر رہے تھے، یہ کس کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، اسے تو تمہیں قتل کرنا تھا۔ کہا وائے ہو تجھ پر، یہی تو رب نعمت ہے، یہی تو رب نعمت ہے، تو ہمیں اس کو قتل کرنے کے لیے لایا ہے۔ اب کوئی بہانہ اور تدبیر کام نہ آئی، کہا زہر دیں گے ویسے ہی قتل کریں گے، جیسے محمد باقر کو قتل کیا ویسے ہی قتل کریں گے، جیسے زید البا کو قتل کیا ایسے ہی قتل کریں گے، جیسے حسن مجتبیٰ کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ زہر لایا گیا اور حسب روایت امام کو کھجوروں میں زہر دیا گیا۔ جب امام زہر کا اثر ہونے لگا نا، امام بیت الشرف میں اپنے بستر پر تڑپ رہے ہیں، صبح سے رات ہوئی، ایک وقت قریب آیا کہ جب موسی کاظم کو طلب کیا، سینے سے لگایا موسی کاظم کو، کہا موسی کاظم اب ہمارے جانے کا وقت آ رہا، موسی کاظم خدا حافظ، موسی کاظم الوداع، یہ بہنیں تمہارے حوالے، یہ بھائی تمہارے حوالے، نانا کا قربہ تمہارے حوالے، دین تمہارے حوالے، قرآن تمہارے حوالے، شریعت تمہارے حوالے، اور تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ موسی کاظم ہمارا وقت آسان تھا، تمہاری زندگی بڑی کٹھن آنے والی ہے، بڑی کٹھن زندگی آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بار بار اسیر کیے جاؤ گے، بڑا حصہ زندگی کا قید میں گزرے گا۔ موسی کاظم ارے جب بھی اسیری کے زیور آئے اپنے جب سید سجاد کو یاد کر لینا۔ موسی کاظم اپنے جب سید سجاد کو یاد کر لینا۔ موسی کاظم تم تو ہمارا جنازہ اٹھاؤ گے، بڑے اہتمام سے تابوت اٹھاؤ گے، پرسہ دینے والے کو آئیں گے، لیکن ہائے میرا مولا، ہائے میرا دادا سید سجاد، ارے کسی نے جنازہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ باپ کی بے گور و کفن لاش چھوڑ کر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام جا رہا تھا، ایسے عالم میں
बंद हुई, रूज़ इमामत तालीम किए, आंखें बंद हो गई, जन्नत से आबे कौसर आया, इमाम के तसलिया घर को गुस्ल दिया गया, जन्नत से कफन आया, इमाम को जन्नत का कफन पहनाया गया, ताबूत में जनाजा लिटाया गया। एक मर्तबा मेरे सातवें इमाम ने बाप का जनाजा पढ़ा, एक मर्तबा अब जो जनाजा लेकर निकले, लाखों लोग मदीने की गलियों में मातम कर रहे थे, हाय जाफर सादे, हाय जाफर सादे, हाय जाफर सादे। रावी ने जुमला लिखा, जब इमाम घर से जनाजा लेकर चले, पीछे से